بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکتا ہے مرحوم کے گناہ اتنے وزنی ہوں کہ ساری قوم مل کے بھی صدقہ کرتی رہے تو پھر بھی اس کا وزن ہلکا ہو اور اس کے گناہ کیا ہوں؟ بھاری ہوں. تو اسلام نے جو اصل جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ عمل کو، عمل کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایک آدمی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے کوئی اصالِ ثواب کرنے والا نہ ہو، اس کی بخشش کا وعدہ ہے. لیکن ایک آدمی برائی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے توبہ کیے بغیر، ساری دنیا بھی اس کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، بخشش کا وعدہ نہیں ہے. چاہے ساری دنیا اصالِ ثواب، فائدہ ہوتا ہے اس کا، اصالِ ثواب کا فائدہ ہوگا. بخشش کا وعدہ اللہ کا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جاء ربہ بقلب سلیم، پاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، گناہوں سے پاک دل. گارنٹی صرف اس کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہ یاد رکھو، جو اتنا بڑا جنازہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی جنازہ بڑا ہو تو سب بخشے بخشائے ہیں، تو جنازہ بھی بڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے، اچھی امید ہے، لیکن گارنٹی جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف کس کے لیے؟ عمل اچھا ہو. عمل اچھا ہے، مر گئے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، چیل کوے کھا گئے لاش کو، بخشش یقینی ہے. عمل اچھا نہیں تھا، مر گئے، پوری دنیا بھی 6 ارب کی آبادی آ گئی جنازے میں شریک ہونے کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے. فضیلت ہے کہ اتنے لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، شاید بخش دے اللہ. امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے. گارنٹی صرف ایک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا، عمل. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ، کراؤڈ پہ، اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے، اور اتنے لوگ، اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے ہیں، میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں، شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں. گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے. سب سے پہلے قرآن نے اعمال کو فوکس کیا ہے. قرآن میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں، سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگیں چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے، سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خوانی پہ قرآن خوانی ہو رہی ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے. نا 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 نا. اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو، عقیدہ درست، وعملوا الصالحات، اور اعمال اچھے کر لو، اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہیں بھائی تو یہ کر لو، پھر باقی چیزیں گریبی میں چلاؤ. مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں، اچھی بات ہے، اولاد دعا کرے آپ کے لیے، بہت اچھی بات. یہ سب گریبیاں ہیں. آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو، کھانا ہی گریبی سے شروع کر رہے ہو. آپ ہوٹل میں گئے، آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی؟ اس نے کہا 100 روپے کی. آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 15 روپے کی یا 10 روپے کی. آپ نے کہا چائے کتنے کی؟ اس نے کہا جی 20 روپے کا کپ ہے. آپ نے کہا اور گریبی؟ اس نے کہا گریبی فری میں. تو آپ نے کہا 8 گریبیاں لے آؤ خالی. وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ. ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی، یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی، تو روٹی بیوہ ہو گئی، تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی گریوی لا دیں گے. یار تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے، تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا، 2-4، ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی. جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے، یعنی آتے ماتے تو بھر جاتی ہیں، اس کے بعد گردوں میں، پھیپڑوں میں، جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ گریوی سسٹم پاکستان میں، دنیا میں کہیں نہیں ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے، 100 روپے کی روٹی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، 2-4 کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں، تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے کے پیسے آپ سے کیا لینے، چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو 1 گریوی یا 2 گریویاں بھی کھلا دے گا، وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا، چلو جی. تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا، اس سے بخشش کے وعدے ہیں. اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں، یہ اصل نہیں ہے. جنت کی اصل قیمت عمل ہے، عمل. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہنم سے بچنا ہے تو عمل. تو پہلے عمل مکمل ہو جائے، پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے، اور بچوں میں حافظ بھی ہیں، وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ، شہداء بھی بخشوائیں گے، علماء بھی بخشوائیں گے، اور جناب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے. تو یہ گریبیاں بھی ہیں. ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں گریبیوں کے، ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا. لوگ سود بھی کھا رہے ہیں، چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے، کرپشن دبا کے ہو رہی ہے، بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے، ان سے معاف کروا لیتے ہیں، بہنوں سے 2-2 کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے، ٹھیک ہے نا، وہ معاف کروا لیے، ان کی وراثت نہیں دے رہے. اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے، مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار. میں تو اس کو بھی ایک جرم ہی سمجھتا ہوں. اور جناب
لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں, 10 گرل فرینڈ پالی ہوئی ہیں, اور جناب شادی کرتا نہیں ہے, اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی, بیگم, اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے, وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں, سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا, نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, سارے الٹے کام. لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے, اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی, نہ عقیدہ درست ہے. تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی, اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی ہے, بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاءاللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے, جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور عود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گناہ گاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو. یہ ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے, اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی. اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے.